بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مبتدا اور خبر کے قواعد۔ دیکھیے مبتدا خبر آپ جہاں بھی ہوں گے نا، آپ نے مبتدا خبر جو ہے نا وہ اکثر آپ نے عبارت میں دیکھا ہوگا۔ کیسے پہچان ہو؟ جب بھی مبتدا خبر آیا فوراً سے پہچان لیں۔ اس کے لیے کچھ اصول ہیں، ہم انشاءاللہ اجرا کر کے عبارتوں پر دیکھیں گے، چیزوں کو اجرا کریں گے اور اجرا کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ یہ جو مشق انہوں نے دی ہوئی ہے صرف قاعدہ نہیں، اجرا اصل کر کے آپ کو میں نے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ کس طرح اجرا ہوتا ہے۔ اصول تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اجرا نہیں ہوتا۔ دیکھیے سب سے پہلا اصول یاد رکھیے کہ پہلے عبارت میں معرفہ ہو اور اس کے بعد نکرہ ہو۔ آپ کو معرفہ نکرہ یہ پتہ ہونے چاہیے۔ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں اس کو یاد رکھ لیں۔ معرفہ کی 7 اقسام ذہن میں ہوں گی، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری نکرہ ہوتی ہیں۔ معرفہ کی 7 اقسام کون سی ہیں؟ ضمائر ہیں، اسماء اشارہ ہو گئے، ھذا اور ھذہ، ذالکا، تلکا، یہ ہو گئے۔ اسماء موصولہ ہو گئے، الذی، اللذانی، یہ، اللتی وغیرہ، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آ جائیں اعلام، جتنے بھی نام ہوتے ہیں، زید، عمر، بکر، یہ سارے یہ اعلام، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیں معرف باللام، یعنی کہ جس اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، جیسے ادھر میں آپ کو مثال دکھاؤں، جیسے القرۃ، تو اس کے شروع میں آپ دیکھیں الف لام ہے، البیت اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں معرف بالندا، جب کسی اسم کے شروع میں یا حرف ندا آ جائے، جب یا حرف ندا کسی اسم کے شروع میں آ جائے، جیسے مثال کے طور پہ یا رجل، تو اب رجل ویسے تو نکرہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کے شروع میں یا آ گیا حرف ندا تو اب یہ معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے کوئی اسم نکرہ ہو اور وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، مثال کے طور پہ اب غلامن، غلامن بتائیے کیا معرفہ ہے اور یا نکرہ ہے؟ غلامن نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، اور غلام نکرہ ہے، معرفہ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ معرفہ کی جتنی بھی نشانیاں کوئی بھی نہیں ہے، اور غلام جب ہم کہیں گے تو کوئی بھی غلام مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب اس میں نکرہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے اب آگے زید، غلام زیدن، اب جب نکرہ تھا اور نکرہ جو ہے وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا، یہ جو معرفہ تھا اس کی طرف مضاف ہو گیا، نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ جو نکرہ ہوتا ہے نا وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیونکہ نکرہ تھا اور معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو اب یہ جو نکرہ ہے یہ بھی معرفہ ہو گیا ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے، پہلے صرف نکرہ تھا، پہلے جب زید نہیں تھا تو زید کے نہ ہوتے ہوئے یہ نکرہ تھا، زید نہیں ہے تو اب غلام صرف نکرہ ہے، یہ صرف نکرہ ہے، یہ جو غلام ہے یہ صرف نکرہ ہے، کوئی بھی غلام۔ لیکن جب ہم نے کہا زید کا غلام، آگے جب زید آیا نا تو اب وہ خاص ہو گیا کہ بھائی کوئی بھی غلام مراد نہیں بلکہ زید کا غلام۔ تو جو معرفہ ہے 7ویں قسم کیا ہے، یہ سمجھانا مقصود تھا، یہ جو میں نے اتنی تفصیل بتائی اس میں سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جب نکرہ ہے وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا تو اب وہ نکرہ نہیں رہا بلکہ وہ بھی کیا ہو گیا، معرفہ بن گیا۔ یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 نشانیاں ہیں معرفہ ہونے کی۔ تو اصول یہ اتنی تفصیل کیوں بتائی؟ معرفہ کی جب 7 نشانیاں آپ ذہن میں رکھیں گے، معرفہ کی 7 اقسام، تو وہ جب ہوں پہلے مبتدا ہوگا، معرفہ مبتدا، اور اس کے بعد نکرہ ہو، جیسے عالمون آپ دیکھیں، اسماء مشتقات کے یہ جتنے بھی سیغے ہیں، تمراتن، اس میں کوئی بھی نشانی نہیں ہے معرفہ کی، کاملون، طویلون صفت مشبہ کا صیغہ، تالکون اس میں فاعل کا صیغہ، مغلقون اس میں مفعول کا صیغہ، باب افعال سے، اشرف اس میں تفضیل کا صیغہ۔ تو یہ جتنے اسماء مشتقات کے صیغے ہوتے ہیں، یہ جو اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، یہ جو ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں اسماء مشتقات، ٹھیک ہے، اس میں ظرف وغیرہ۔ تو اسماء مشتقات، یہ اسماء مشتقات کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ معرفہ کی کوئی نشانی نہیں ہے ان کے اندر، آپ دیکھیں تو جب معرفہ کی نشانی نہ ہو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے۔ تو پہلے معرفہ اس کے بعد نکرہ، پکا قاعدہ ہے کہ معرفہ کو آپ نے مبتدا بنانا ہے، اس کے بعد جو نکرہ اسم ہے اس کو آپ نے خبر بنا دینا ہے۔ لیکن یہ جو اسماء مشتقات کے صیغے ہوتے ہیں یہ ایسی خبر نہیں بنتے، شبہ جملہ اسمیہ بن کے خبر بنتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اپلائمنٹ کر لیتے ہیں، پھر آگے بھی چلتے ہیں۔ آگے بہت سارے مبتدا خبر کے قواعد ہیں، بس میں نے اپلائمنٹ اجرا کروانی ہے، زیادہ مطلب میں آپ کو صرف اشارے دوں گا اور تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ حل کر لیں ساری چیزوں کو۔ تو قواعد ذہن میں بٹھانا مقصود ہے کہ مبتدا خبر کی پہچان کیسے ہو، یہ صرف اشارے دینا مقصود ہے۔ اب دیکھیں زیدن مبتدا، عالمن اس میں فاعل ہے عالمن، اور اس کے اندر محذوف ضمیر ہے ہوا جو اس کا فاعل ہے، عالمن اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف۔
عالم اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کے خبر ہو گیا، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. اب آ جائیے حاضی ہی، یہ معرفہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں، ضمائر، اسماء اشارہ. جی بالکل یہ معرفہ ہے، تو معرفہ مبتدا ہو گیا. تمرتن کیا یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ تو آپ نے دیکھا یہ ضمیر بھی نہیں ہے، اسم اشارہ بھی نہیں ہے، اسم موصول بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، معرف باللام شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، معرف بالندا بھی نہیں ہے، اس میں نکرہ بھی نہیں ہے جو مضاف ہو آگے کسی کی طرف، تو صرف الگ سے ہے. یعنی کہ معرفہ کی جب کوئی بھی نشانی نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، تمرتن نکرہ ہے. تو جب نکرہ ہے، معرفہ کے بعد نکرہ، معرفہ مبتدا، تمرتن خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. بہت آسان. حامد مبتدا، یہاں پہ علم کے طور پہ، تو علم کے طور پہ اس میں فاعل مراد نہیں ہے، یہ علم ہے، تو علم ہے تو مبتدا. کامل معرفہ ہے مبتدا، اور کامل اس میں فاعل، اس میں وہی ہوا ضمیر اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے حامدن کی طرف. کامل اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. آپ دیکھیں سب میں یہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ پہلے معرفہ، بعد میں مبتدا، بعد میں نکرہ، تو مبتدا معرفہ اور جو نکرہ ہے وہ خبر. سب میں یہی آپ نے اپلائمنٹ کر لینی ہے. ایک چیز ہماری کلیئر ہوئی کہ پہلے اگر مبتدا ہوگا، پہلے معرفہ ہوگا اور بعد میں نکرہ ہوگا، تو مبتدا کو ہم معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور جو نکرہ ہوگا اس کو خبر بنا دیں گے. یہ ہمارا اصول پکا ہو گیا. اب چلتے ہیں آگے. اس کے بعد یاد رکھیے کہ پہلے مبتدا ہو، پہلے معرفہ ہو، معرفہ کے بعد یا تو جار مجرور ہوگا یا ظرف ہوگا. تو کیا کریں گے؟ پھر بھی ہم نے یہی والی سیٹنگ کرنی ہے. دیکھیں پہلے یہاں پہ دیکھیں، یہ المال الف لام شروع میں ہے، معرف باللام ہونا، جس کے شروع میں الف لام ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، تو مبتدا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا جار مجرور ہے، تو جب صرف ایسا ہونا کہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور، تو آپ نے معرفہ کو بنانا ہے مبتدا. ٹھیک ہے، اور جار مجرور کو آپ نے متعلق کرنا ہے، اس کے متعلق کرنا ہے جو مبتدا کے مطابق ہو. اب المال کیا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، تو یہاں پہ المال مذکر ہے اور واحد ہے، تو اب ہم متعلق کریں گے ثابتن کے. ثابتن کے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی واحد ہے، تو ثابتن ہم جو متعلق کریں گے اس میں فاعل کا صیغہ، وہ اس کے مطابق لانا ضروری ہے، مبتدا کے مطابق. ثابتن اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثابتن اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کے، اور یہ ظرف مستقر. یاد رکھیے کہ جب جار مجرور کا متعلق آپ محذوف نکال رہے ہیں، یہاں پہ موجود نہیں ہے نا لفظوں کے اندر، آپ نے محذوف نکالا، کیا نکالا؟ ثابتن. تو وہ ثابتن اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل، اور یہ ظرف مستقر جب موجود نہ ہو جار مجرور کا متعلق، تو اس کو بولتے ہیں ظرف مستقر. ظرف مستقر سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. تقریباً یہی ساری اس میں اپلائمنٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھتے جائیں. اعلی حرف جر، السطحی مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ثابتن. ثابتن کے کیوں کیا بھائی؟ کیونکہ زید یہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو ہم جس کے متعلق کریں گے اس کو بھی ہم اس کے مطابق لائیں گے. واحد لائے اور مذکر لائے. ہوا ضمیر فاعل، اعلی حرف جر، جار مجرور مل کے متعلق ظرف مستقر. مستقر کیوں کیا؟ کیونکہ عبارت میں موجود نہیں ہے، محذوف ہے، تو جب محذوف نکالتے ہیں تو اس کو ظرف مستقر بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ میں اپنا انٹرنیٹ بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہ پھر نوٹیفیکیشن پر پریشان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ جو پہلے جار مجرور تھا اس کے بعد معرفہ تھا، تو پہلے جار مجرور کو ہم نے متعلق کر کے خبر مقدم بنایا. ٹھیک ہے، اور بعد میں معرفہ تھا، اس کو ہم نے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ جب معرفہ ہو، معرفہ کے بعد جار مجرور ہو یا معرفہ سے پہلے، ترکیب یہی والی ہونی ہے. یہ جو ابھی بتائی، مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور خبر مقدم ہو جائے گی محذوف سے مل کے. الحمد مبتدا، جار مجرور متعلق ہو کے خبر. کس کے متعلق کریں گے؟ ثابتن کے کریں گے، کیونکہ یہ مذکر ہے اور واحد ہے. ثابتن کے کر کے وہ ضمیر فاعل سے جملہ اسمیہ ہو کے خبر. ٹھیک ہے. الصلاۃ مبتدا، اعلی حرف جر، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ. مضاف کیوں بنایا اس کو؟ رسولی کو، کیونکہ دیکھیے نکرہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ، پکا قاعدہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر اعلی حرف جر کا مجرور، جار مجرور مل کے متعلق کریں گے. کس کے کریں گے بتائیے؟ ثابتن کے کریں یا ثابتتن کے کریں؟ تو ثابتتن کے کریں گے. کیوں؟ یہاں پہ ہم متعلق کریں گے ثابتتن، اور ہیا ضمیر اس کا فاعل ہوگی، ہیا ضمیر. ٹھیک ہے. کیوں ہم نے ثابتتن کے متعلق کیا؟ کیونکہ دیکھیے یہاں پہ جو مبتدا ہم بنا رہے ہیں الصلاۃ کو، الصلاۃ مؤنث ہے، آخر میں گولتا. تو جب الصلاۃ مؤنث ہے
تو ہم جو محذوف جار مجرور کے بعد اسماء مشتقہ کا صیغہ نکالیں گے وہ بھی مؤنث لائیں گے. ہیا ضمیر اس کا فاعل لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف. ثابتن اسم فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل سے مل کے. شب اور ظرف مستقر یہ جو تھا یہ ظرف مستقر سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کے خبر الصلاۃ مبتدا کی. الصلاۃ مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اب آپ دیکھتے جائیے سب میں آپ نے بس خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ متعلق محذوف نکال لیں تو مبتدا کے مطابق نکالنا ہے مذکر مؤنث ہونے میں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. یہ والا اصول ہو گیا. اب آپ دیکھیں سب میں یہی چیز ہو رہی ہے, کوئی مطلب نئی بات نہیں آ رہی, سب میں اپلائمنٹ سیم یہی ہے, سیم اپلائمنٹ ہے. آپ دیکھتے جائیں یہ سب میں جو ہم نے اپلائمنٹ کی ہے سب میں سیم چیز ہے. جار مجرور پہلے اور یہ معرفہ بعد میں مل کے خبر مقدم مبتدا مؤخر. جار مجرور پہلے معرفہ بعد میں مل کے خبر مقدم مبتدا مؤخر. یہ ظرف پہلے ہے تو یہ ثبت فعل کے مفعول فی بن جائے گا, کیونکہ جو ظرف ہوتا ہے وہ مفعول فی بنتا ہے. اس کو آپ ظرف مستقر وغیرہ نہیں بنائیں گے کیونکہ جار مجرور ظرف مستقر بنتا ہے. جو یہ مفعول فی ظرف ہوتے ہیں یہ مفعول فی بنے گا ثبت فعل کا. ثبت فعل ہوا ضمیر فاعل لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف. ثبت فعل ہوا ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کے مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر ہے خبر مقدم اور علی مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں مبتدا تحت مضاف السیارۃ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے متعلق ہو کے ثبت وہی مفعول فی بنے گا کیونکہ یہ ظرف ہے. امامہ کا یہ بھی مفعول فی بن کے خبر مقدم اس سے متعلق ہو کے فعل سے اور الثور مبتدا مؤخر. تو دیکھیں تقریباً سب میں یہی چیز اپلائی ہو گئی. اصول آپ کو سمجھ آ گیا کہ پہلے مبتدا ہو معرفہ ہو یا جار مجرور ہو پہلے ہو یا بعد میں, بس آپ نے ترکیب یہی کرنی ہے کہ معرفہ کو آپ نے مبتدا بنا دینا ہے اور جار مجرور یا ظرف کو متعلق کر کے خبر بنائیں گے. اصول سمجھ آ گیا, چلتے ہیں آگے. اچھا, اب یہ والی جو ترکیبیں ہیں اس میں اصول کیا بتایا انہوں نے, پہلے اس کو سمجھیں. اصول یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ دیکھیں مرکب توصیفی ہو. کیا ہو؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک نکرہ ہو, نکرہ کے بعد اس کے ساتھ نکرہ کی صفت بیان ہو, تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا. ٹھیک ہے, دیکھ لیں. جب مبتدا نکرہ موصوفہ, نکرہ موصوفہ کا مطلب ایسا نکرہ ہے جس کی آگے صفت بیان ہوئی. امراتن نکرہ ہے, ضعیفتن یہ اس کی صفت آ گئی. موصوف صفت, پہلے تو وہ اصول بھی یاد رکھیں کہ جب دو نکرہ ہیں تو آپ نے موصوف صفت بنانا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر آپ نے دیکھنی ہوتی مطابقت. بہرحال یہاں میں ابھی آپ کو مبتدا خبر کا سمجھا رہا ہوں تو اس پر رہتے ہیں انشاءاللہ. جب موصوف صفت کے آئیں گے اس پر ہم تفصیل سے کلام کریں گے. ابھی اصول سمجھ لیں کہ پہلے نکرہ موصوفہ ہو. نکرہ موصوفہ کا مطلب دو نکرہ ہوں, موصوف صفت مل کے مبتدا ہو جائیں گے, اس کے بعد جو اس میں نکرہ ہوگا وہ خبر بن جائے گا. امراتن موصوف, ضعیفتن اس کی صفت, صفت مشبہ, ہیا ضمیر اس کا فاعل, صفت مشبہ اپنے ہیا ضمیر سے فاعل سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کے مبتدا, فائتتن اس میں فاعل اپنے ہیا ضمیر اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف. فائتتن اس میں فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کے خبر, مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اصول سمجھیں. اصول کیا بتایا کہ بھئی پہلے مرکب توصیفی ہو یعنی موصوف صفت, اور اس کے بعد اس میں نکرہ ہو تو مرکب توصیفی کو مبتدا اور اس میں نکرہ کو آپ نے خبر بنا دینا. سب میں یہاں پہ یہی اپلائمنٹ ہے, آپ دیکھتے جائیں. موصوف صبیٌ, ذکیٌ اس کی صفت, بچہ ذہین ہے, موصوف صفت مل کے مبتدا, ذہین بچہ اس کے بارے میں آگے خبر آ گئی اس میں نکرہ. قائمٌ کہ وہ کھڑا ہوا ہے, ہوا ضمیر اس کا فاعل, وہی ساری چیزیں, مطلب وہ ترکیب ویسے ہی کرنی ہے. اصول صرف اتنا سمجھنا ہے کہ مبتدا خبر یہاں کیسے بنیں گے. جب موصوف صفت ہے مرکب توصیفی, اس کے بعد اس میں نکرہ ہے, مرکب توصیفی کو مبتدا بنائیں, اس کو خبر بنا دیں. آپ اس کو بھی دیکھیں. موصوف صفت مل کے مبتدا, شریفٌ خبر, یہ صفت مشبہ کا صیغہ, ہوا ضمیر اس کا فاعل, شب جملہ پورا. اس میں بھی آپ دیکھتے جائیں. موصوف صفت نعمتن اس کی خبر, موصوف صفت مل کے مبتدا یہ خبر. کتاب مجلد, موصوف صفت مل کے مبتدا, سمین خبر. موصوف صفت مل کے مبتدا یہ اس کی خبر آ گئی. موصوف یہ اچھا, اس میں آپ دیکھیں پہلے معرفہ آ گیا تو اب معرفہ کو آپ نے مبتدا بنا دینا ہے. مبتدا موصوف صفت مل کے خبر. ٹھیک ہے, مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. جب معرفہ ہوگا نا تو معرفہ کو تو آپ نے مبتدا بنا دینا, پھر اس کے بعد جو نکرہ ہیں ان کو آپ نے موصوف صفت بنانا ہے. یاد رکھیں پہلے معرفہ آ جائے تو پہلے مبتدا بنائیں گے. جیسے القطۃ سبع اہلیٌ, یہ آپ نے مبتدا بنا دیا, سبع اہلیٌ یہ موصوف صفت مل کے خبر ہو گئے. ہند مبتدا کیونکہ عالم ہے,
इमरातुन सऊदाउ मौसूफ सिफत मिल के ख़बर, सब में यही कायदा अप्लाईमेंट हुआ। तो उसूल क्या समझ गए कि पहले मौसूफ सिफत, उसके बाद इसमें नकरा ख़बर हो तो मौसूफ सिफत मुब्तदा और इसमें नकरा ख़बर। आगे चलते हैं, इसमें क्या अप्लाईमेंट हो रही है। इसमें कहते हैं कि पहले मुदाफ़ मुदाफ़िले हो यानी मुरक्कब तौसीफ़ी हो, और मुरक्कब तौसीफ़ी के बाद कोई इसमें नकरा हो तो मुरक्कब तौसीफ़ी को आपने मुब्तदा बना देना है और इसमें नकरा को ख़बर बना देना है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पहले मारिफ़ा है और उसके बाद मतलब यूँ कह लें कि मुदाफ़ मुदाफ़िले, तो मारिफ़ा को मुब्तदा, जैसे इसको देखें अल उज्बू आफ़तुल कल्बी, पहले अल उज्बू अलिफ लाम शुरू में है, मारिफ़ा है, तो इसको आपने मुब्तदा बनाना है, मुदाफ़ मुदाफ़िले को ख़बर बनाना है। लेकिन अगर पहले मुदाफ़ मुदाफ़िले उसके बाद नकरा है तो मुदाफ़ मुदाफ़िले को आपने मुब्तदा बनाना है और निस्यानुन को ख़बर। अच्छा, इस मुदाफ़ मुदाफ़िले को मुब्तदा कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये आफ़तु क्या है, आफ़तु तो नकरा है, लेकिन अल इल्म ये क्या है, अलिफ लाम शुरू में आ गया अल इल्म के, तो ये मारिफ़ा है। जब नकरा मारिफ़ा की तरफ मुदाफ़ हुआ तो ये भी मारिफ़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो जब ये मारिफ़ा हो गया तो इसको मुब्तदा बिल्कुल बनाया जा सकता है। कि हमने वो जो उसूल पढ़ा है कि अक्सर तौर पे मुब्तदा मारिफ़ा होता है, तो वो उसूल भी हमारा यहाँ पे फ़िट हो गया। तो उसूल यहाँ पे याद रखना है कि पहले मुदाफ़ मुदाफ़िले हो, उसके बाद नकरा हो तो मुदाफ़ मुदाफ़िले को मुब्तदा बनाएंगे। आफ़तु मुदाफ़, अल इल्म मुदाफ़िले, मुदाफ़ मुदाफ़िले मिल के मुब्तदा, निस्यानुन ख़बर, रसूल मुदाफ़, अल्लाही मुदाफ़िले, मुदाफ़ मुदाफ़िले मिल के मुब्तदा, बशरुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिल के जुमला इसमें, समाउ मुदाफ़, दुनिया मुदाफ़िले, मुदाफ़ मुदाफ़िले मिल के मुब्तदा, अज़रक उसकी ख़बर, लौनु मुदाफ़, अश्शजरी मुदाफ़िले। क्योंकि आप देखते जाएँ मुदाफ़ मुदाफ़िले क्यों बना रहे हैं, अक्सर तौर पे ये कायदा है कि ये जो है पहले नकरा हो उसके बाद मारफ़ा, तो नकरा को मुदाफ़ और मारफ़ा को मुदाफ़िले, मुदाफ़ मुदाफ़िले मिल के मुब्तदा, अख़दरु उसकी ख़बर। अख़दरु ये सिफ़त मुशब्बा का सीगा है, याद रखिएगा, ये आप कहीं वो ना समझ लें इसमें तफ़दील का सीगा, क्योंकि जिसमें रंग या ऐब वाला माना पाया जाता है तो उसमें इसी वज़न पे जो सीगा आता है फ़लू वाला, ये सिफ़त मुशब्बा होता है, ना कि इसमें तफ़सील। ठीक है। लिबासु बकरिन, बकर का लिबास, मुदाफ़ मुदाफ़िले मिल के मुब्तदा, रख़ीसुन ख़बर, बकर के लिबास के बारे में ख़बर भी आ गई। अल उज्बू पहले मारफ़ा था, आपने देखा पहले मारफ़ा है उसके बाद मुदाफ़ मुदाफ़िले, तो मारफ़ा को आपने मुब्तदा बना दें। अल उज्बू, उजुब ख़ुद पसंदी, आफ़तुल कल्बी, अब उजुब के बारे में ये ख़बर दी जा रही है कि उजुब क्या है, ख़ुद पसंदी दिल की आफ़त है, मुदाफ़ मुदाफ़िले मिल के ख़बर, मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें देखें, पहले मारफ़ा है उसके बाद मुदाफ़ मुदाफ़िले है तो मारफ़ा को मुब्तदा और मुदाफ़ मुदाफ़िले को ख़बर। ये उसूल भी समझ आ गया, सारी आप यूँ हल कर सकते हैं, सारी बिल्कुल आसान, यही उसूल, ये जो इनमें मैंने समझा दिए सारी यही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। अच्छा आगे चलते हैं, ये उसूल भी हमारा क्लियर हो गया। उसूल क्या समझ आया कि पहले मुदाफ़ मुदाफ़िले हो उसके बाद नकरा हो तो मुदाफ़ मुदाफ़िले को मुब्तदा, नकरा को ख़बर, पहले मारफ़ा हो उसके बाद मुदाफ़ मुदाफ़िले तो मारिफ़ा को मुब्तदा और मुदाफ़ मुदाफ़िले को ख़बर बनाया जाएगा। ये उसूल हमारा क्लियर। अल आकिलु तकफ़ीहिल इशारा, ये इन्होंने इसकी और मज़ीद मिसालें दी हुई हैं कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने जो मिसालें दी हैं वो उसकी हैं कि मारफ़ा हो और मारफ़ा के बाद जो है वो जुमला हो। अब यहाँ पे आप देखें आकिलु ये मारफ़ा है, मुब्तदा है, तकफ़ीहिल इशारतु, तो यहाँ पे ये जो तकफ़ीहिल इशारतु है ये वो है, क्या कहते हैं इसको, जुमला है। तो याद रखिए कि जब भी जुमला बने ना, जुमला जब ख़बर बने तो उसमें एक ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटेगी। तकफ़ी फ़ेल, ये अल इशारतु इसका फ़ाइल, तकफ़ी फ़ेल अल इशारतु फ़ाइल, ही ज़मीर ये मफ़ूले बिही, तकफ़ी फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूले बिही जो लौट रही है अल आकिलू की तरफ, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूले बिही से मिलके जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बर हुई, मुब्तदा ख़बर मिलके जुमला इसमें ख़बरी। तो यहाँ पे क्या उसूल लगा कि मारफ़ा के बाद जुमला है तो मारफ़ा को मुब्तदा बनाए, जुमले को ख़बर बनाए। इसमें भी आप देखें अल जाहिलु, अल जाहिलु यरदान नफ्सी, अल जाहिलु मारफ़ा है, मारफ़ा के बाद जुमला है, मारफ़ा को मुब्तदा, जुमले को ख़बर, मुब्तदा यरदा फ़ेल हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। याद रखिए उसूल है कि जब भी ख़बर जुमला बनेगा उसमें एक ज़मीर लौटना ज़रूरी है जो मुब्तदा के मुताबिक उसकी तरफ लौटेगी। तो यरदा ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, आगे उसूल वो वाला भी लग गया कि जब इसमें वाहिद मुज़क्कर का सीगा हो आगे इसमें ज़ाहिर फ़ाइल ना हो तो हुआ ज़मीर फ़ाइल होती है, तो वो लौट रही है अल जाहिल की तरफ, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। अन हर्फ़ जर नफ्सी मुदाफ़ फ़ी ज़मीर मुदाफ़िले, ये मुदाफ़ मुदाफ़िले क्यों मना है कि पक्का कायदा है कि जब इसम के बाद ज़मीर हो तो मुदाफ़ मुदाफ़िले की तरकीब होती है, इसम है ये मुदाफ़
اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لغو، فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل، اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اصول وہی لگ رہا ہے کہ معرفہ ہو، معرفہ کے بعد پورا جملہ ہو، تو معرفہ مبتدا اور جملہ خبر، اور جملے کے اندر ایک ضمیر ایسی ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں الامانی یہ مبتدا، تعمیٰ عیون البصائر، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ اس کا فاعل، فعل اپنے یہ اس کا اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی خبر۔ سب میں آپ دیکھیں، سب میں یہی اصول اپلائی ہو رہا ہے، سب میں آپ دیکھیں پہلے معرفہ ہے اس کے بعد جملہ ہے، پہلے معرفہ ہے اس کے بعد جملہ ہے، تو معرفہ مبتدا جملہ خبر، اور جملے میں ایک ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف اور مطابق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سب میں آپ دیکھیں جرح الکلام اشد من جرح السہام، جرح الکلام، کلام کا زخم، گفتگو کا زخم وہ زیادہ شدید ہوتا ہے جرح السیام، کھنجر کے زخم سے، ٹھیک ہے۔ تو سوء الخلق یوجب المباعدۃ، یہ آپ دیکھیں مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے اور جملہ ہے، جملہ خبر بن رہا ہے، تو جملے کے اندر ضمیر لوٹے گی اور وہی ساری اپلائمنٹ ہو گئی، یعنی معرفہ ہو، معرفہ کے بعد جملہ ہو تو معرفہ مبتدا اور جملہ خبر۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ اس کی تھوڑی سی سمجھ لیں ترکیب کہ نحو یہ کیا ہوتا ہے عبارت میں۔ آپ دیکھیں نحو جو ہوگا نا، نحو آتا ہے مثال دینے کے لیے، جب ہم کسی چیز کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں نحو، جیسا کہ زید، جیسا کہ قلم، تو نحو آتا ہے مثال کے لیے۔ تو دو چیزیں ہوں گی کہ نحو کے بعد یا تو مفرد ہے، تو اگر مفرد ہے تو آپ بولیں گے نحو مضاف ہے اور زید مضاف الیہ، مفرد ہے تو مضاف کر دیں گے، نحو کو مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ مل کے ھذا محذوف کی خبر یا مثال محذوف کی مبتدا کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نحو کے بعد پورا جملہ موجود ہے، جیسے آپ دیکھیں کتبت بالقلم، تو اب کیا ترکیب کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ اس کو آپ نے بنانا ہے مضاف، ٹھیک ہے، نحو مضاف، کتبت فعل، یہ پورا جملہ مل کے مراد اللفظ مل کے مضاف الیہ بنے گا۔ دیکھیں کیسے، پہلے اس کی الگ ترکیب کریں، کتبت فعل تو ضمیر فاعل بار فجر قلمی مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ظرف لغو، کتبت فعل اپنے تو ضمیر فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مراد اللفظ، کیا کہا؟ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ نحو کا، کیونکہ یہ اس کے بعد اگر جملہ ہوگا نا، جملہ وہ پورا جملہ مل کر مراد اللفظ ہو کے مضاف الیہ بن جائے گا۔ نحو مضاف اپنے مراد اللفظ مضاف الیہ سے مل کے مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، کیا محذوف نکالا؟ مثالہ، یہ محذوف ہے، مثالہ یہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مبتدا جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اس سے پہلے جو عبارت میں بات گزری ہے نا، جس کی یہ بات مثال دی گئی ہے، جیسا کہ جو عبارت میں بات گزری ہے اس کی مثال، یہ ہو ضمیر اس کی طرف لوٹے گی جس کی مثال دی جا رہی ہے، اور یہ مضاف الیہ مل کے مبتدا ہو جائے گا، اور یہ مضاف اور یہ جملہ مراد اللفظ مضاف الیہ بنایا تھا، یہ مضاف اپنے جملے مراد اللفظ مضاف الیہ سے مل کے یہ ہو جائے گی خبر، کیا ہو جائے گی؟ خبر، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ تو آسان اس کو سمجھیں، کیا کیا ہم نے؟ یہ مضاف ہے، یہ جملہ مراد اللفظ مضاف الیہ ہے، مثالہ مبتدا محذوف، مضاف الیہ مل کے مثالہ مبتدا محذوف، مبتدا اپنی یہ مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ اس میں سب میں یہی چیز ہو رہی ہے، سب میں آپ دیکھیں یہ مضاف، یہ پورا جملہ مل کے مراد اللفظ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کے جس کی بھی مثال ہے، مثالہ مبتدا محذوف، مثالہ مضاف الیہ مل کے، مثالہ مضاف الیہ کیوں کر رہے ہیں؟ مثال یہ مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، اسم کے بعد ضمیر، ٹھیک ہے، اس قاعدے کے تحت، تو مضاف الیہ مل کے مثالہ مبتدا ہے، اور یہ مضاف الیہ مراد اللفظ مضاف الیہ مل کے خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبر ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں یہی ساری چیزیں اپلائمنٹ ہو رہی ہیں، سب میں یہ سیم۔ امید ہے یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ادھر بھی مضاف الیہ کی ترکیب کیسے ہو رہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب جو صفت کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ پہلے آ گیا اور اس کے بعد اس میں معرفہ ہے، تو اس میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اگر واحد کا صیغہ ہے، اگر واحد کا صیغہ ہے تو آپ اس کو بنائیں خبر مقدم، اس کو بنا دیں مبتدا مؤخر، یا اس کو آپ بنائیں مبتدا
اور اس کو بنائیں خبر. یہ دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں جب واحد کا صیغہ ہو. ٹھیک ہے, واحد مذکر کا یا واحد مؤنث کا. لیکن اگر وہ تثنیہ یا جمع کے صیغے ہوں, جیسے یہاں پہ دیکھیں تو بلکہ یہ والی نہیں, تثنیہ جمع والے کہاں گئے, ایک منٹ. قائمانی, قائمانی الزیدانی یا الزیدون. ایک منٹ, اس کو میں تھوڑا کنفرم کر رہا ہوں. جی, تو اس میں جو ہے نا انہوں نے تثنیہ والے صیغوں کی مثال نہیں دی ہوئی. جیسے یہ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں واحد کا صیغہ ہے نا, تو یہ واحد کا صیغہ ہے, تو اس میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہے. اس کو آپ خبر مقدم بنائیں اور اس کو مبتدا مؤخر, یا اس کو آپ مبتدا بنا دیں, اس کو خبر بنا دیں. دونوں ترکیبیں جب واحد کا صیغہ ہے تو ہر طرح سے جائز ہیں. لیکن اگر یہی صیغہ تثنیہ کا ہو جائے, جیسے یہاں قائمن ہے تو یہاں پہ آ جائے قائمانی الزیدانی, تو جب یہ تثنیہ کا صیغہ ہو جائے یا جمع کا, جیسے قائمون الزیدون, تو جب یہ تثنیہ جمع کا صیغہ ہو جائے تو اب فقط ایک ترکیب ہوگی, اس قائمانی یا قائمون کو آپ خبر مقدم بنائیں گے اور الزیدانی الزیدون کو مبتدا مؤخر بنائیں گے. یہی ایک ترکیب ہو سکتی ہے. اس میں سب میں آپ نے دیکھیں واحد کا انہوں نے صیغہ دیا ہوا ہے, تو اس میں آپ دونوں طرح ترکیب کر سکتے ہیں. یہ حمزہ استفہام داربن, اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل سے مل کے خبر مقدم بھی کر سکتے ہیں, اس کو مبتدا مؤخر, خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں, ما راکبۃ ہند علی الجمل, یہ راکبۃ اس میں فاعل ہے, اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے, یہ ما نافیہ کا ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں سوار ہوئی ہندہ اونٹ پر. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کریں مبتدا خبر مقدم, اور یہ اس کو آپ بنائیں جار مجرور کو اس کے متعلق کریں راکبۃ کے ظرف لغو, اور ہندن کو بنائیں مبتدا مؤخر. یہ اس سے مل کے اپنے ہیا ضمیر فاعل اور ظرف لغو سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو کے خبر مقدم, ہندن مبتدا مؤخر, مبتدا مؤخر خبر مقدم یوں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس میں بھی بالکل یہی سیم پروسیس ہے. اس کو خبر مقدم, اس کو مبتدا مؤخر, یہ جار مجرور تالے ان کے ظرف لغو ہو جائے گا. یہ بھی کر سکتے ہیں, اور دوسری چوائس بھی ہے, آپ اس کو مبتدا بنائیں, اس کو مبتدا بنائیں, اس کو خبر بنا دیں, یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے, مطلب دونوں, جب واحد کا صیغہ ہے تو دونوں چوائس ہیں, لیکن جب تثنیہ کا صیغہ ہو جائے جیسے قائمانی, یہ کیونکہ یہ ترکیب کی پرانی کتاب ہے, اس میں وہ تثنیہ والی جمع والی مثالیں نہیں ہیں, جو ابھی نئی ایڈیشن آیا اس میں موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے اگلا اصول بتا رہے ہیں, جب ان فعل مضارع کے ساتھ مل کے بتاویل مصدر مبتدا واقع ہو تو جو اس کے بعد اس میں نکرہ ہوگا اس کو خبر بنائیں گے. جیسے آپ دیکھیں یہ والی جو مثالیں انہوں نے دی ہوئی, ان سب مثالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے, پہلے جار مجرور ہے, دیکھیں جار مجرور ہے, اور ان اصلیہ یہ مبتدا مؤخر. اب دیکھیں کیا کریں گے, للہ علیہ, اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ ان اصلیہ, نماز پڑھنا. تو نماز پڑھنا اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے. للہ جار مجرور مل کے, تو اب اس میں کیا ہوگا, جار مجرور مل کے خبر مقدم ہوگا متعلق ہو کے, اور یہ مبتدا مؤخر, مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. انتی طالقن, اس میں سیدھی سیدھی ترکیب ہے, یہ والی نہیں. این یضرب الاستاذ یفید. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس میں نکرہ, یہ فعل مضارع بتاویل مصدر ہو کے مبتدا بن رہا ہے, اس کے ساتھ یہ فاعل ہے یضرب, یہ یضرب الاستاذ, یضرب فعل الاستاذ فاعل, یضرب فعل اپنے الاستاذ فاعل سے مل کے بتاویل مصدر ہو کے مبتدا, یفیدو یہ پورا ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی, جو شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ضمیر, یفیدو فعل ہوا ضمیر فاعل, یفیدو فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کے جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف, یفیدو فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے, شبہ جملہ بول رہا ہوں, جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر, مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. یہ بتاویل مصدر ہو کے مبتدا, یہ پورا متعلق اس کے ہو جائے گا بالماء المستعمل, یہ اس کے ساتھ موصوف صفت مل کے یہ پورا مبتدا یہاں سے ان یتودع بالماء المستعمل, یہاں تک یہ پورا مبتدا ہے بتاویل مصدر ہو کے. پوری ترکیب اسی طرح ہے. کس طرح ہے دیکھ لیں, یتودع فعل, اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل, با حرف جر, المائی موصوف, المستعملی صفت, موصوف صفت مل کے مجرور, جار مجرور مل کے ظرف لغو, فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مبتدا. لا یجوز, یہ فعل ہوا ضمیر فاعل,
فعل ہوا ضمیر فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ۔ تو اصول کیا سمجھ آیا کہ جب فعل مضارع ان کے ساتھ ہو تو وہ، اور اس کے بعد کوئی جملہ ہو یا جو بھی اس میں نکرہ وغیرہ ہو جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کو ہم بتاویل مصدر کہہ کے مبتدا فعل مضارع کو بنا سکتے ہیں، اس کے بعد جملے کو یا نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ اس میں ہمیں یہ اصول پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ والی جو ترکیب ہے، اچھا یہ کہہ رہے ہیں جب مصدر خبر واقع ہو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو جیسے الکلمۃ لفظ، اب لفظ جو مصدر ہے وہ خبر واقع ہو گیا کہ کلمہ لفظ ہے، تو وہ لفظ ہے، تو اس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو مصدر ہوتا ہے اس کو ہم کسی اس میں فاعل اس میں مفعول کی تعویل میں لیتے ہیں، ایسے ہی ہم اس کو خبر نہیں بناتے۔ الکلمۃ مبتدا، لفظ کو ہم بنائیں گے لافظ، اس میں فاعل کی تعریف، یہ دیکھیں ملفوظ، دیکھیں ملفوظ، اس میں مفعول کی تعویل میں لے کے یہ خبر بنے گا، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر ناول پورا ہو گیا۔ تو اس میں صرف اتنی سی بات ہے، مجمل بات کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی جائے تو 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ ماء السماء، یہاں پہ جو انہوں نے مثال دی۔ اب 7 میاہ ایک مجمل بات ہے، 7 پانی، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے الگ الگ، پہلا پانی آسمان کا ہے، دوسرا سمندر کا ہے، تیسرا نہر کا ہے، چوتھا کنویں کا ہے، برف کا ہے، اولوں کا ہے، یہ پورا آ گیا، بردی ورما اولائنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا یہاں پہ دیکھیں، پہلے ایک مجمل بات ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کون کون سے، 7، اس کے بعد تفصیل آ رہی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایسا ہو، مجمل ہو، اس کے بعد تفصیل ہو، تو مجمل جو ہوتا ہے اس مجمل تفصیل میں 3 ترکیبیں جائز ہیں۔ وہ کون سی؟ پہلے مجمل کو آپ مبدل منو بنا دیں، اس کے بعد جتنے بھی آ رہے ہیں تفصیل وہ سارے معطوف معطوف علیہ مل کے بدل ہو جائیں گے۔ مبدل منو کا جو اعراب ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے تابع مطبوع کا اعراب ہی ہوتا ہے، تو وہ مبدل منو کے مطابق اگر آپ پہلی ترکیب اس طرح کریں گے، اس کو معطوف معطوف علیہ ملا کے بدل بنائیں گے، تو پھر اس کے مطابق سب کو اعراب دینا ضروری ہوگا، جو اس کا اعراب ہے وہی سب کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی ترکیب تو یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا دوسری ترکیب اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہر ایک سے پہلے، ہر ایک جتنی بھی تفصیل کا جو ہر فرد ہے، الگ الگ افراد جتنے بھی ہیں، تو ہر فرد سے پہلے آپ مبتدا محذوف نکالیں اور اس کو خبر بنائیں۔ جیسے یہاں پہ اولھا مبتدا محذوف، ماء السماء مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، یوں الگ الگ آپ جملہ بنا دیں۔ وثانیھا دوسرا، وثالثھا تیسرا، مبتدا محذوف یہ خبر، یوں جملہ اسمیہ خبریہ یہ کر دیں۔ تو دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری ترکیب مجمل تفصیل کی۔ پھر اس میں ایسا ہوگا جب آپ الگ الگ ترکیب کر رہے ہیں، اولھا، ثانیھا، ثالثھا، الگ الگ آپ تفصیل نکال لیں، تو پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، الگ الگ ان کی ترکیبیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ آپ آنی فعل نکال لیں۔ کیا نکالیں؟ آنی فعل محذوف، جب آپ نے یہاں پہ 7 میاہ آنی، اس سے پہلے یہاں پہ یہ جو یہاں جہاں تفصیل کا پہلا فرض شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہاں پہ آپ نے نکالنا ہے 7 میاہن کے بعد، بلکہ یہاں نہیں، یہاں پہ یہ 7 میاہن کے بعد یہاں آنی فعل آپ محذوف لیں گے۔ آنی فعل میں انا ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انا ضمیر فاعل، آنی فعل، انا ضمیر فاعل، میں مراد لیتا ہوں۔ اب یہ پورا جو آگے جملہ آ رہا ہے نا، یہ پورا جملہ، یہ جو آگے پوری بات آ رہی ہے، ماء السماء و ماء البحر و ماء النار، معطوف معطوف علیہ مل کے مفعول بھی ہو جائیں گے۔ اب جب مفعول بنا رہے ہیں تو سارے ماء السمائی ہو جائے گا، و ماء النہری ہو جائے گا، و ماء البحری ہو جائے گا، کیونکہ مفعول بنا رہے ہیں آنی فعل کا، ٹھیک ہے۔ تو جب فعل انا ضمیر فاعل اور یہ پورا مفعول بن رہا ہے تو وہ اس کے مطابق مفعول ہونے کی وجہ سے اعراب کون سے ہوں گے؟ منصوب والے۔ تو 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہماری۔ جب مجمل تفصیل ہوگی تو پھر اس طرح 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں المیاء علی 5 اقسام، پانی 5 قسموں پر ہے، پانی 5 قسموں پر ہے۔ اب 5 اقسام کی تفصیل آ رہی ہے، پہلی قسم، دوسری قسم، پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ، دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، تیسری قسم طاہر غیر مطہر، چوتھی قسم ماء نجس، 5ویں قسم ماء مشکوک۔ تو اب 5 اقسام مجمل، ایک مجمل بات کر دی، اس کی آگے تفصیل آئی
تو مجمل کا مبدل منو آگے تفصیل کے حرفت کو بدل بنائیں، جو مبدل منو کا اعراب ہوگا وہی بدل کا اعراب ہوگا پہلی۔ دوسری ترکیب ہر ایک سے پہلے مبتدا معذوف نکالیں، اولھا مبتدا بنائیں، اس کو پورے کو خبر بنائیں، مبتدا خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ بنائیں، پھر اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، الگ الگ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ کی ترکیبیں ہوں گی۔ تیسری چیز کیا بتائی، آنی فعل نکال لیں، خمسۃ اقسام کے بعد آنی 5 اقسام ہیں، میری مراد میں مراد لیتا ہوں۔ اب یہاں یہ پورا جملہ مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے، میں مراد لیتا ہوں طاہرن مطہرن، پھر مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جائیں گے۔ تو بہت آسان چیز تھی، یہ بھی ہماری کلیئر ہو گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، جب اس میں موصول مبتدا بن رہا ہو، اس کا صلہ فعل یا ظرف ہو، اس کی خبر پر فا داخل ہو، تو کیا کریں گے، کس طرح ترکیب کریں گے دیکھ لیں۔ اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، الذی دیکھیں اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، الذی اس میں موصول ہے، اور یہ جو ہے پورا مل کے الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کے مبتدا بن رہا ہے، اور جو خبر آ رہی ہے اس پر فا ہے، تو کس طرح ترکیب ہوگی، الذی اس میں موصول، یأکلانی فعل، ٹھیک ہے، یأکلانی فعل میں الف ضمیر جو ہے وہ الذی اس میں موصول کی طرف لوٹ گئی، کیونکہ اس میں موصول کے بعد جو صلہ ہوتا ہے اس میں ایک ضمیر کا لوٹنا ضروری ہے جو موصول کے مطابق ہو، تو اب یہ کیونکہ اللذانی اس میں موصول تثنیہ ہے تو جو ضمیر لوٹی وہ بھی اس کے مطابق لوٹی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یأکلانی کھایا ان دونوں نے، الطعام کس کو کھایا، کھانے کو، تو یہ مفعول بھی، یأکلانی فعل اپنے الف ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کے یہ ہو گیا مبتدا۔ اب جو آگے خبر آ رہی ہے اس پر دیکھیں فا ہے، لہما پہلے جار مجرور ہے، تو جب پہلے جار مجرور ہے اس کو خبر مقدم کیا، دینارانی یہ مبتدا مؤخر، متعلق ہو کے ہوگا، متعلق کس کے کریں گے کیونکہ یہ تثنیہ ہے نا، تو متعلق بھی ہم کریں گے ثابتانی، ثابتانی ہم نے کیا، تثنیہ کی حالت رفع لائے خبر کے لیے، ثابتانی اس میں فاعل اپنے وہ جو ہما ضمیر ہے، یاد رکھیے جو تثنیہ اور جمع کے اسماء مشتقات کے صیغے ہیں ان میں جو مستتر ضمیر ہوتی ہے تثنیہ والی وہ واجب الاستتار ہوتی ہے، وہی فاعل بنتی ہے۔ ثابتانی اس میں فاعل اپنے ہما ضمیر فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، یہ ہو گئی خبر مقدم اس کے لیے، اور یہ مبتدا مؤخر دیران، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے پھر خبر ہو جائے گا اس مبتدا کی، یہ جو اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کے مبتدا بنا تھا، یہ خبر اپنے مبتدا سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ اسی طرح سے سب جملوں میں یہی سیم پروسیس ہوا ہے جو اس میں بتایا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں التی اس میں موصول ہے، واحد مؤنث والا اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، تو آگے جو جملہ آ رہا ہے دیکھیں جو ضمیر لوٹے گی وہ بھی واحد مؤنث والی، تقتلو التی وہ جو تقتلو قتل کر دے وہ عورت کیونکہ مؤنث ہے، تقتلو واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائے، اور اس میں ہیا ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کی طرف لوٹے گی، اور وہ قاعدہ بھی اپلائی ہو گیا، اس میں موصول جملے میں ایک ضمیر کا ہونا اس میں موصول کے مطابق ضروری ہے، ہیا ضمیر اس کی طرف لوٹی، اور العدو یہ مفعول بھی اس کا فعل اپنے فاعل ہیا ضمیر اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے صلہ، موصول صلہ مل کے مبتدا، یہ اس میں آپ وہی دیکھیں ترکیب ہوگی، فلاح جار مجرور مل کے متعلق ہوگا کیونکہ غنیمتن مبتدا مؤنث ہے، واحد مؤنث ثابتتن کے کر دیں گے، ثابتتن ہیا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہوگی خبر مقدم، غنیمت مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے خبر اس مبتدا کی، یہ موصول صلہ مل کے مبتدا ہوا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ یہ دو ترکیبیں کر کے بتا دی۔ میں بتانا کیا مقصود تھا کہ سیم یہی پروسیس سب میں آ رہا ہے، آپ دیکھتے جائیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کے مبتدا بنے اور اس کے بعد خبر پر اگر فا ہوگی تو اس کو خبر بنا دیں گے، یہ اصول بھی ہمارا کلیئر ہو گیا مبتدا خبر کا۔ عبارت میں اولاً 2 مبتدا ہوں اس کے بعد ایک خبر ہو، کیا کریں گے دیکھیں، بالکل آسان سی بات انہوں نے کر دی ہے، اس سے آسان شاید کوئی اور بات نہ ہو۔ یہ من ہے اور اس کے بعد یہ جو واو ہے یہ واو زائدہ ہے، یہ ہیا جو آپ پڑھا ہے کہ جب وہ جو 2 معرفہ ہوں تو اس میں درمیان میں مبتدا خبر بنانا مقصود ہو اور درمیان میں فصل لائی جاتی ہے، بہرحال تو اس میں کیا ہوگا، یہ مبتدا اول ہے، ہیا ضمیر مبتدا ثانی ہے، یہ پورا جو آگے
خبر ہے نا وہ اس کے لیے خبر ہوگی، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے اس کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، سب میں یہی چیز ہوگی۔ اس میں آپ دیکھیں الا مبتدا اول، واو زائدہ، ہیا مبتدا ثانی، لام حرف جر انتہائی مضاف، الغایتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے لام حرف جر کا مجرور، جار مجرور میں کے متعلق ثابتۃن کے، کیونکہ ہیا مبتدا ثانی یہ مؤنث ہے تو ثابتۃن اس میں فاعل، ہیا ضمیر فاعل، اور اپنے ظرف مستقر سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر ہوئی مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے خبر ہوئی مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا بس یہ مقصود تھا کہ جب عبارت میں اولاً دو مبتدا ہوں ایک خبر ہو تو یہ جو دوسرا مبتدا ہوگا وہ پہلے والے کے لیے جملہ اسمیہ ہو کے خبر بنے گا، بس یہ بتانا مقصود ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، یہ اصول تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پڑھ ہی لیے ہوں گے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے یہ نئی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ اصول تو آپ تقریباً ترکیب میں بہت زیادہ پڑھیں گے، تو یہ اصول تو بہت عام ہے کہ پہلے معرفہ ہو، یہ دیکھیں معرفہ ہے، پھر اس کے بعد جار مجرور من ہو، اس کے بعد ایک اس میں نکرہ یا کوئی ایک کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ دو ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ اگر معرفہ ہے تو اس کو آپ موصوف بنائیں یا ذوالحال، جار مجرور کو متعلق کر کے اس کے مطابق متعلق کریں گے، کسی کے ثابتن کے کر دیں گے کیونکہ واحد مذکر ہے، اور متعلق کر کے اس کو آپ صفت بنائیں گے اس کی زیدن کی، یا پھر آپ حال بنا دیں گے، ذوالحال حال کر دیں، یا پھر موصوف صفت مل کے اس کو مبتدا بنا دیں، یہ جو نکرہ آ رہا ہے کلمہ اس کو آپ خبر بنا دیں، یہ ہو گئی ہماری۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکرہ ہے اس کے بعد جار مجرور ہے، اس کے بعد ایک کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب صرف آپ موصوف صفت بنا سکتے ہیں، ذوالحال حال نہیں بنا سکتے، کیونکہ ذوالحال حال کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے ذوالحال معرفہ ہونا ضروری ہے ذوالحال کے لیے، ٹھیک ہے، ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ جب نکرہ ہے اور جار مجرور ہے تو پھر متعلق کر کے موصوف صفت بنائیں، موصوف صفت میں لا کے مبتدا بنا دیں اور اس کے بعد اس کو خبر بنا دیں، یہ آسان سے انہوں نے اصول بتا دیا۔ اچھا اس کو چھوڑ دیں، یہ قاعدہ مطلب بس انہوں نے یہ بتایا کہ مبتدا پر کبھی کبھی حرف جر با زائد بھی آ جاتی ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا ہے اور یہ با زائدہ ہے، یہ موصول اور فعل موصول صلہ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ بہرحال تو اب یہاں بھی یہ جو اصول انہوں نے بتایا تھا اس کو آپ دیکھ لیں، یہ والا جو اصول تھا کہ پہلے معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے، اس معرفہ کو ہم نے موصوف بنایا، اس کو صفت بنایا، موصوف صفت مل کے مبتدا ہو گیا وسیع خبر، یہ معرفہ ہے اس کے بعد جار مجرور ہے، اس کے بعد ایک کلمہ یا کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو آپ نے موصوف، اس کو صفت، موصوف صفت مل کے مبتدا، اس کو متعلق کر کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ، یہ موصوف یہ اس کی صفت، اور کیونکہ یہ معرفہ ہے نا تو اس میں آپ اس کو ذوالحال حال بھی بنا سکتے ہیں متعلق کر کے، اس کو ذوالحال متعلق کر کے حال کس کے کریں گے؟ ثابتۃن کے، مانویت واحد مؤنث ہے، تو حال اور ذوالحال حال مل کے مبتدا علی ضربین متعلق ہو کے خبر۔ اس میں دیکھیں یہ نکرہ آ گیا تو اس کو صرف موصوف صفت بنائیں گے، موصوف جار مجرور مل کے یہ پورا موصوف صفت مل کے مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو کے صفت، موصوف صفت مل کے مبتدا، یہ پورا جملہ فعل خبر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر، مبتدا خبر۔ تو آپ دیکھیں مبتدا خبر کو ہم نے حل کر لیا اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کی پہچان کر لی کہ ہم کب مبتدا خبر کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ انشاءاللہ مبتدا خبر کی ترکیبوں میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، اور یہ جتنی بھی ترکیبیں کی ہیں کوشش کریں اس کا اجرا کر لیں اور اس کو حل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔